آج ویو 360 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی میں مزید اضافہ، اقوام متحدہ کا دیر پا حل کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ اسرائیل اور حماس جمعرات کو عارضی جنگ بندی ختم ہونے سے قبل آخری لمحات میں ایک دن کی مزید جنگ بندی کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ بندی کو مزید بڑھایا جائے تاکہ غزہ میں مزید امدادی سامان پہنچایا جا سکے اور مزید مغویوں کو رہا کروایا جا سکے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، جو جنگ شروع ہونے کے بعد سے مشرق وسطیٰ کے تیسرے دورے پر ہیں، وہاں عرب ملکوں اور اسرائیل سے یہ بات چیت کریں گے کہ اگر اسرائیل غزہ سے حماس کے مکمل خاتمے کا اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، جبکہ اسرائیل اور عرب ملک اس گفتگو سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل حماس کے خلاف کارروائی پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہے، جبکہ عرب ملک غزہ میں مکمل جنگ بندی پر فوکس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ عام فلسطینیوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ مزید بات کرتے ہیں اس بارے میں اور بڑھتے ہیں ایک مرتبہ سے پھر اسرائیل کے شہر یروشلم کی جانب، جہاں صحافی ہریندر مشرا ہمارے ساتھ ہیں۔ ہریندر، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ بتائیے کہ جنگ بندی میں محض ایک دن کا ہی مزید اضافہ ہوا ہے، ایسا کیوں ہے اور کیا امید ہے اس میں مزید اضافے کی؟ دیکھیے، یہ جو اضافہ بھی ہوا ہے یہ بالکل آخری وقت پہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے رات کو لوگ جو ہے یہاں پہ کافی پریشان نظر آئے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اچانک آج صبح یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر سے ایک بیان آیا کہ اگر جن شرائط پر جو یہ معاہدہ ہوا تھا اگر اس پر عمل کرتا ہے حماس تو تبھی جا کر کے یہ جنگ بندی جو ہے اس کو ایک دن کے لیے اور آگے بڑھایا جائے گا، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اسرائیلی کارروائی شروع ہوگی۔ اور اس کے کچھ منٹ بعد ہی پھر ایک اور بیان آیا جس میں کہ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ اسرائیلی جو شرطیں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں اور اسے ایک نئی فہرست جو ہے وہ مل گئی ہے جن لوگوں کو آج چھوڑا جائے گا۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے کہا، اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اس کو اور آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو کہیں کہ یہ بالکل بے یقینی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں اسرائیل میں بھی لوگ اس بارے میں پریشان تھے کہ اب اگر جنگ بندی میں مزید اضافہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا، اس بارے میں بھی ہم مزید بات کریں گے، لیکن آج یروشلم میں ایک بس سٹاپ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں کیا مزید تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، میں تھوڑی دیر پہلے ابھی وہیں سے آ رہا ہوں اور وہاں پر پولیس نے پورے علاقے کی تھوڑی ناکہ بندی کر رکھی ہے، وہاں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج یہ جب واقعہ ہوا وہ بالکل اس اعلان ہونے کے کچھ ہی منٹ بعد جو ہے یہ واقعہ ہوا، اور پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ اس میں جو دو شوٹرز تھے وہ حماس کے کارکن تھے اور انہیں وہاں پر اور جو موجود کچھ فوجی تھے انہیں نیوٹرلائز کر دیا، کہا یہ جا رہا ہے، اور حماس نے ذمہ داری بھی اس قبول کی ہے، اور یہاں کی جو انٹرنل جو سیکیورٹی ایجنسی ہے شن بیت، اس کے ترجمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ دونوں حماس کے کارکن تھے اور پہلے بھی جو ہے ان کے خلاف اسرائیل کارروائی کر چکا ہے۔ تو یہاں اسرائیل کے اس شہر یروشلم میں اکتوبر 7 کے بعد ابھی تک بالکل کشیدگی نہیں دیکھی گئی، چیزیں عام طور پر یہاں پر نارمل دکھ رہی تھی، لیکن آج یہاں پر بے یقینی کا ماحول جو ہے بالکل دکھ رہا ہے۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب حماس کے فائٹرز جو ہیں وہ یروشلم میں داخل ہو کر حملے بھی کر رہے ہیں، آج کا جو واقعہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی میٹنگز کے بارے میں کیا خبریں آ رہی ہیں؟ ان کی آج اسرائیل کے صدر سے ملاقات ہوئی تھی، کیا بات چیت ہو رہی ہے وہاں ان کی لیڈرز سے؟ دیکھیں، ان کی صدر آئزیک ہرزوگ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ، اور ابھی ان کی ایک میٹنگ چل رہی ہے یہاں کے وار کیبنٹ کے ساتھ۔ ہر جگہ انہوں نے اس بات کو پھر سے دہرایا ہے کہ امریکی جو سپورٹ ہے اسرائیلی کارروائی کے لیے وہ بنا رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امدادی جو سامان ہے وہ وہاں پر غزہ کے عام شہری تک پہنچتا رہے،
اور وہاں پر اس بات کا خیال رکھا جائے، اس بات پر بالکل غور کرے اسرائیل کہ اس کی کارروائی میں وہاں کا عام شہری جو ہے اس کی ہلاکتیں نہ ہو، کیونکہ پہلے سے ہی اس طرح کے خدشات ہیں کہ اگر وہاں کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی کارروائی ہوتی ہے تو اب بالکل غزہ کا آدھا جو حصہ ہے اس میں وہاں کی 23 لاکھ کی آبادی جو ہے تقریباً آ کر کے اب وہاں رہ رہی ہے، تو پہلے سے ہی وہاں کی آبادی بہت ہی گھنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ورلڈ کا سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ 365 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، تو ایسے میں اب وہ آدھے علاقے میں جب اتنے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں تو اگر وہاں اسرائیلی کارروائی ویسے ہی چلتی رہی جیسے پہلے چل رہی تھی تو عام لوگ جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہوگی، جی اور اس سے جو ہے وہاں پہ جو ماحول ہے وہ اور بھی خراب ہوگا تو اور ہریندر بدحالی بڑھے گی۔ اس بارے میں جو جیسا آپ نے بھی ابھی کہا کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل کو حد درجہ احتیاط برتنی ہوگی، اس بارے میں اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر یہ تو کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل حماس کے خاتمے کی کارروائی نہیں کرے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ جو اپروچ ہے، یہ جو سوچ ہے حماس کے مکمل خاتمے کی، یہ کیا اسرائیل کے تمام سیاسی حلقوں میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پر اسرائیل میں جو ابھی کا ماحول ہے اکتوبر 7 کے بعد، اور یہاں کی تمام جو سیاسی تنظیمیں ہیں سبھی میں ایک طرح کا کنسنسس نظر آ رہا، اور نہ صرف وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو یہ بات کر رہے ہیں بلکہ یہاں کے حزب اختلاف کی بھی تمام جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حماس کا خاتمہ جو ہے وہ اسرائیل کے ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس بات پر ایک طرح کا کنسنسس ہے، اور یہ کارروائی اسرائیلی سارے رہنما کہہ رہے ہیں یہ کارروائی بالکل ہوگی، ضرور ہوگی، اور یہ جو ہے جنگ بندی یہ محض کچھ دنوں کے لیے ہے۔ جیسے ہی عدلا بدلی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ تبادلے کا سلسلہ جیسے ہی بند ہوگا ویسے ہی اسرائیلی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ آج کے لیے ہی اگر وہ آپ کہا مجھے جا رہا یہ تھا کہ بتا شروع سکیں کوئکلی آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ لسٹس جو تیار ہوئی تھیں اس میں آج ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ جو فلسطینی قیدی رہا ہونے ہیں ان کے اب مزید نام اسرائیل کے پاس نہیں ہیں، زیادہ تر خواتین اور بچے رہا ہو گئے ہیں، تو کیا فیوچر ہوگا اس کا پھر اب؟ دیکھیں یہاں پہ جو فہرست جاری کی گئی تھی اسرائیل کے طرف سے اس میں پہلے 300 نام جو ہیں وہ درج کیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک اور فہرست آئی جس میں اور 50 نام تھے۔ تو ابھی اسرائیل کے طرف سے تھوڑی دیر پہلے جو میری بات ہوئی ہے پولیس کے ترجمان سے، تو ان کے مطابق آج جو قیدی 30 جو رہا ہونے والے ہیں جی اس کے لیے وہ تیار ہیں، ان کی فہرست تیار ہے۔ ٹھیک ہے ہریندر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ مزید جو قیدی رہا کیے جائیں گے ان کی فہرست تیار ہے اور اس سلسلے میں مزید بات چیت کی امید ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام یروشلم ٹوڈے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں عارضی وقفے کا آج جمعرات کو 7واں روز ہے۔ اس وقفے کے باعث دونوں جانب عام شہریوں نے اپنے گھروں کا رخ کیا۔ غزہ اور لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں واپس لوٹنے والے اسرائیلی شہریوں کو خدشہ ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بعد عسکریت پسند گروہ دوبارہ ان کے علاقوں کو نشانہ بنائیں گے، مگر غزہ میں اپنے گھروں کو واپس لوٹنے والے شہری لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں اور دیر پا امن کی خاطر مستقل جنگ بندی کے خواہاں ہیں۔ غزہ میں اپنے تباہ شدہ مکانات میں اپنے سامان کی تلاش کے لیے آنے والے رہائشیوں کو ملبے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ کچھ خاندانوں نے عمارتوں کے کھنڈرات میں عارضی چولہوں پر کھانا پکایا اور کھایا۔ غزہ کے رہائشی جہاد نبیل کہتے ہیں کہ جس پیمانے پر ان کے علاقے میں تباہی ہوئی ہے وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں، جہاں کبھی 5000 لوگ آباد تھے۔ ابھی صرف 1 ماہ ہوا ہے، میری نئی شادی ہوئی ہے، میرا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، میرے بھائی، چچا اور پڑوسی سبھی کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مکمل جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ ہمیں جنگ بندی میں ایسی توسیع نہیں چاہیے جو صرف ہمیں اذیت دے۔ ہم بار بار اسکولوں میں بنائے گئے شیلٹرز میں جاتے اور واپس آتے ہیں، ہمیں مکمل جنگ بندی چاہیے۔ مگر اسرائیلی علاقوں میں سوچ کچھ مختلف ہے۔ زواہا دہان غزہ کے سرحد کے قریب واقع ایک اسرائیلی قصبے سدروت کی رہائشی ہیں، جہاں 7 اکتوبر کو حماس کے عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی تھی۔ وہ تقریباً 2 ماہ کے بعد گھر واپس لوٹی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب تک حماس کا مکمل خاتمہ نہیں کیا جاتا وہ وہاں رہنے نہیں جائیں گی۔
אני מבחינתי לא חוזרת. बिल्कुल नहीं। जहां तक मेरी बात है, मैं उस वक्त तक सिडोरेट वापस नहीं जाऊंगी जब तक कि ये बिल्कुल वाज़ेह ना हो जाए कि गजा का खात्मा हो गया है, और यकीनन हमास का भी। मैं सिडोरत के बहुत से रिहायशियों की तरफ से कह सकती हूँ जिनके साथ मैं होटल में रह रही हूँ कि जब तक हमास और गजा का सफाया नहीं हो जाता, उन्हें सिडोरत वापस लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं। עד שחמאס ועזה נמחקים. जंग बंदी के बारे में इसराइली शहरियों में शकूक व शुबहात कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि अस्करियत पसंद ग्रोह इसराइली इलाकों पर हमले जारी रखेंगे। आप किस जंग बंदी की बात कर रहे हैं? क्या कोई जंग बंदी है? जंग बंदी हुई तो वो तबाही होगी। जब तक वो यहाँ हिजबुल्लाह के मामले को ख़त्म नहीं करते, मुझे यकीन नहीं कि कोई भी यहाँ रहने के लिए वापस आना चाहेगा। अगर हमारी क़यादत ऐसी बुज़दिल और कमज़ोर है जो हिजबुल्लाह को वैसे निशाना नहीं बनाती जिस तरह उसे मारना चाहिए, और वो इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाते, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मगर गजा में बहुत से फ़लस्तीनियों का कहना है कि इब्तदाई जंग बंदी, जिसके नतीजे में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में वक्फा आया है, वो चाहते हैं कि ये मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाए। कोई तो इस हमाकत को रोके, हमारी बस होती जा रही है। इसराइली कब्जे का मुआजना किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता। अरब ममालिक को इस कत्लेआम को रोकने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। हमें एक तवील जंग बंदी की ज़रूरत है। ये जंग बंदी एक दिन, 1 या 2 साल के लिए नहीं है। हम थक चुके हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, हम जंग और तबाही को बर्दाश्त कर रहे हैं। जब भी हम अपनी ज़िंदगियों की तश्कीलें नौ करते हैं, पहले से ज़्यादा शदीद जंग आ जाती है। सचमुच हम इस जंग से और इससे जो नुकसान हमें पहुंचा है, इससे थक चुके हैं। गुज़श्ता 7 हफ्तों में इसराइली बमबारी ने गजा का बेशतर हिस्सा बिल्कुल तबाह कर दिया है, जिसमें 15,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 40% बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के इन आदाद व शुमार को काबिल एतमाद समझते हैं। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कल फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का आलमी दिन मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1977 में मुतालबा किया था कि 29 नवंबर को फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए इस दिन को वक्फ किया जाए। 29 नवंबर वो दिन है जब 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की तक़सीम की करारदाद मंजूर की थी। हमें गजा पर कब्जे और उसके मुहासरे के खात्मे के मुतालबे के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़ानून की बुनियाद पर 2 रियासती हल की जानिब एक पुरअज़्म, नाकाबिले वापसी अंदाज में आगे बढ़ने के काम में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो हल जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन अमन और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारें और यरूशलेम दोनों रियासतों का दारुल हुकूमत हो। 20,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बाद ये एक बेदारी का लम्हा है, जिनमें से 70% बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग हैं। और गजा की मुकम्मल तबाही और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, वो भी इससे कुछ कम नहीं है। हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने गजा पर जो बमबारी की है, उससे जो तबाही हुई है, उसने लबनान में बसने वाले कुछ शहरियों में 1982 की जंग में लबनान के साबरा और शतीला कैंप में होने वाले बदतरीन कत्लेआम की यादें ताज़ा कर दी हैं। 16 सितंबर 1982 को एली हुबैका की क़यादत में कताइब नामी लबनानी क्रिश्चियन मलेशिया के अरकान ने इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर जनूबी बैरूत में साबरा और शतीला के फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमला किया था, जिसमें 2 दिनों के दौरान 800 से 3500 फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों और लबनानियों को हलाक कर दिया गया था। महमूद सरूर को फूली हुई लाशों के ढेर याद हैं। उनके ख़ानदान के 7 अफराद इस वाक़े में हलाक हुए, जो लबनान की खाना जंगी के सबसे वहशियाना कत्लेआम के वाक़यात में से एक था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उन्होंने मेरी वालदा, मेरे वालिद और 5 भाइयों और बहनों सबको कत्ल कर दिया है। मेरे कुछ पड़ोसियों के सर कलम किए गए, दीगर की लाशें बंधी हुई थीं और उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। शतीला कैंप के अंदर एक छोटे अजायब घर में कई दिहाइयों पर मबनी फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के सदमे और जबरी नकल मकानी की यादें महफूज हैं। ये 1948 से पहले के फ़लस्तीनियों के तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करता है। अगर आपका कोई माजी नहीं है तो आपका मुस्तकबिल नहीं होगा। वो चाहते हैं कि हम गुलाम रहें, लेकिन हम गुलाम नहीं रहेंगे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं।
اس قتل عام کو 4 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کیمپ میں موجود فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی اب بھی ناقابل برداشت ہے۔ اب غزہ میں جنگ اور اسرائیل کے ساتھ لبنانی سرحد پر جھڑپوں کی وجہ سے تنازع کے خطے میں پھیلنے کے خدشات بڑھے ہیں۔ جمیلہ شہادے ایک غیر سرکاری تنظیم کی نگران ہے جو لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسے صابرہ شتیلہ کا قتل عام ذہن میں آتا ہے، اور شاید جلد ہی ہماری باری آئے گی اور ہم اسی انجام سے دوچار ہوں۔ اس لیے ہم خوفزدہ ہیں۔ جنگ کا مطلب تباہی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کی تصاویر انہیں حماس کے عسکریت پسندوں کی غیر مشروط حمایت پر آمادہ کر رہی ہیں۔ حماس ایک حقیقی فلسطینی مزاحمتی تحریک ہے۔ یہ وہ کام کر رہی ہے جو ہر فلسطینی کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے تو ہر فلسطینی کو مزاحمت کا حصہ ہونا چاہیے، اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ کے خلاف جنگ میں اب تک غزہ میں 14,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر یہ حملے امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس کے 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے جواب میں شروع کیے تھے۔ حماس کے اس حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بچوں سمیت 200 سے زائد افراد کو اغوا کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ جنوبی لبنان سے اپنے حملے تیز کرتی ہے تو وہ اس لڑائی میں دوسرا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لبنان برسوں کے معاشی انتشار کے بعد پہلے ہی تباہی کے دھانے پر ہے۔ ملک میں فلسطینی آبادی میں بڑھتا ہوا غصہ اور تناؤ اور ایک نئی جنگ کا امکان بہت سے لبنانیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ نکول ڈی ایلیو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اب جبکہ اسرائیل حماس جنگ میں طویل جنگ بندی کے لیے زور دیا جا رہا ہے تو وہیں اسرائیل فلسطین تنازع کے دیرپا اور مستقل حل کے لیے سنجیدہ کوششوں کے بارے میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب سے، جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اعزاز صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حماس کی قیادت اب شمالی غزہ سے نکل کر جنوب میں جا چکی ہے، اور اگر اسرائیل ان کے تعاقب میں جنوب میں بھی کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ بہت خون ریزی ہوگی، اور پہلے ہی اتنا خون بہہ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی طور پر بھی اپنے تصور کی آنکھ سے یہ دیکھوں کہ میں غزہ میں رہ رہا ہوں، میں کہیں جا نہیں سکتا، میں کہیں آ نہیں سکتا، اور میں نے اگر روزگار کمانا ہے تو میں وہ ان کی باڑ پار کر کے جاؤں، کام کر کے واپس آؤں، تو مجھے تو بالکل اپارٹہائڈ ساؤتھ افریقہ، روڈیشیا والی کا ماحول لگ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی زندگی اتنی اجیرن تھی، اوپر سے اب اتنے بم برس رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے جی، بہت ہی مشکل ہے غزہ کے لوگوں کے لیے، اور اسرائیل کو اور اس کے حمایتیوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ایسے اس دور میں کچھ لوگوں کو اس طریقے سے آکوپیشن میں رکھا جا سکتا ہے جیسے بھیڑ بکریوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور اسرائیلی تو خود اتنے، یعنی اس میں بہت سارے جیوز ہیں جو ہولوکاسٹ کے اور دوسرے چیزوں کے وہ بنے، وکٹم بنے، تو ان کو تو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طریقہ کا برتاؤ رکھیں فلسطینیوں کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ غزہ جنوب میں بھی آ کے، تو بیچارے وہ کہاں جائیں مجھے بتائیں، ان کے پاس نہ شمال میں جگہ ہے نہ جنوب میں جگہ ہے، تو سمندر میں بھی نہیں جا سکتے، وہاں بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا ہی بہت بڑا المیہ، انسانی المیہ۔ اور اعزاز صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے غزہ سے حماس کے مکمل خاتمے کی، تو اگر غزہ سے ہم فرض کریں یہ ہو بھی جاتا ہے، جو کہ ایک مشکل ٹاسک ہے، حماس کا کنٹرول بھی ختم کر دیا جاتا ہے، حماس کو وہاں سے صاف کر دیا جاتا ہے اور وہاں فلسطینی اتھارٹی کو انتظام دے دیا جاتا ہے، لیکن کیا اس سے حماس ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، فلسطینی اتھارٹی کے پاس ویسٹ بینک تھا، پر وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ سیٹلمنٹس بنتی گئیں، اور وہاں پہ بھی وہ اپارٹہائڈ والا سسٹم ہے کہ ایک سیٹلمنٹ ہے، آپ ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے ہیں، آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا جا رہا ہے، وہی غزہ میں شروع ہو جائے گا۔ اس لیے حماس تو اپنی جگہ، ابھی آپ جو دکھا رہے تھے لیبنان کا، جنوبی لیبنان میں، وہ وہاں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اسرائیل کو حماس کو ختم کرنے کی بجائے اپنی اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ یہ جس طریقے سے وہ اس دور میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو ساری دنیا میں اتفاق رائے تھا کہ 2 اسٹیٹس ہوں گی، ایک فلسطین کی ایک اسرائیل کی، وہ کیوں نہیں اس طرف آ رہی؟ یہ کیوں
یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک بڑی ریاست ہو جائے گی تو اس میں بڑا امن قائم ہو جائے گا. یہ کیسے امن قائم ہوگا مجھے بتائیے. یہ ابھی تک میری تو عقل سے باہر ہے کہ یہ اتنا بڑا نقطہ کیوں نہیں نیتن اب ویسے لانگ ٹرم جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی برادری جو دباؤ بڑھا رہی ہے اور امریکہ بھی یہ اشارے دے رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی زندگی اور املاک کی تباہی پر اب مختلف رد عمل دے گا اور سخت رد عمل دے گا. ایسی صورت میں جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل کو سوچنا چاہیے ہے کہ اس تنازع کا حل کیا ہے، کیونکہ اسرائیل میں بہرحال ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل مکمل جنگ بندی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ اللہ کرے ہو جائے، یہ تو بہت ضروری ہے. جنگ بندی تو اس وقت سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے وقت کی، وہ ہو جائے. اس کے بعد پھر ان کو کوئی مستقل حل سوچنا چاہیے. ابھی امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں، ہم نے خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ جنگ بندی کی طرف معاملہ چلے. تو جنگ بندی کے بعد آگے حل کی طرف بھی جانا چاہیے. امریکہ خود بھی ٹو اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتا رہا ہے، باقی دنیا بھی کرتی رہی ہے، تو الٹیمیٹلی ادھر جانا چاہیے. لیکن مجھے نیتن یاہو صاحب کی سوچ وہ نظر نہیں آ رہی. وہ تو اعزاز صاحب یہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کے لیے کیا وہ کانکریٹ سٹیپس ہیں جو کہ لیے جانے چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ اب بین الاقوامی طاقتیں اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اسرائیل کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ یہ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. آپ ٹو اسٹیٹ سلوشن کے لیے تیار ہوں اور میز پر بیٹھیں، نیگوشیٹ کریں، فلسطینیوں کو بھی اور اپنے ساتھ دوسرے جو بھی عرب ممالک ہیں وہ ساتھ مل کر کریں. کیونکہ جب تک وہ میز پر بیٹھ کے یہ بات چیت نہیں کریں گے، اور اگر اسی طرح کرنا ہے تو آج حماس کے ساتھ ہو رہا ہے، کل جنوبی لبنان میں ہوگا، پھر گولان ہائٹس میں دوبارہ شروع ہو جائے گا، پھر سینائے سے آ جائے گا. یہ تو کبھی بھی اسرائیل بھی کبھی امریکہ کی پاور پہ اگر بات کریں، اور آخر میں آپ سے یہ اس لیے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی یقیناً خبروں میں پڑھ ہی لیا ہوگا کہ ہنری کیسنجر کا انتقال ہو گیا، جو کہ امریکی سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. ہنری کیسنجر کئی وجوہات کی بنا پر کنٹروورشل تو تھے، لیکن کیسنجر ہی وہ وزیر خارجہ تھے جنہوں نے ویتنام کی جنگ ختم کروائی، روس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کم کی اور چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات قائم کیے. تو امریکہ کی جو پاور ہے کانفلکٹس کو ختم کروانے کی، اس کے بارے میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیوں امریکہ اسرائیل فلسطین تنازع کو ختم کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ میرے خیال میں اس میں جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں جوئش لابی جو ہے وہ اس نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ایون پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس بھی اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے فلسطینی جو ہیں وہ انسان بھی نہیں ہیں. یہ سوچ میں تھوڑی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے امریکہ کے اندر بھی، کہ آپ نے اگر معاملے کو آگے چلانا ہے، ٹھیک ہے اسرائیل آپ کی پالیسی انسٹرومنٹ ہے وہاں پہ، اس کے ذریعے آپ اثر و نفوذ اپنا رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کا جو پالیسی انسٹرومنٹ وہ بھی انسٹیبل رہے گا اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا. تو اگر امریکہ کی طرف سے دباؤ پڑے تو میں نہیں سمجھتا. اور پھر دیکھیں فائنینشیل کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے اسرائیل کو. میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ پروہیبٹنگ کاسٹ بڑھ گئی ہے ان کی، $250 ملین اے ڈے کے حساب سے، اور کتنے بلین ڈالرز کا ان کا ہو چکا ہے. تو اسرائیل کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ان کو اس بات کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ جو آکوپیشن کی جو پالیسی تھی ان کی، اور ان کو مکمل طور پر ختم کر کے گرینڈ اسرائیل بنانے کی، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور امریکہ ہی ان کو سب سے زیادہ میرے خیال میں اثر انداز ہو سکتا ہے ان کی سوچ. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی جو پاور ہے، پولیٹیکل پاور اور جو ڈیموکریٹک پاور ہے، وہ یقیناً اس معاملے کے مستقل حل کی طرف لے کر جا سکتی ہے تمام فریقوں کو. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اپنا خیال رکھیے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.